نائلا کی جٹھانی کے 4 بیٹے تھے۔ نائلا کو بھی بیٹے کی خواہش تھی، لیکن اس کو بیٹی ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو سب کے سامنے تو پیار کرتی، لیکن اکیلے میں 6 مہینے کی بچی کو بھی رونے پر مارنے لگتی۔ بچی ڈر کر مزید روتی تو ایک دن تنگ آ کر نائلا بچی کو سٹور میں بند کر کے خود اپنے میکے چلی گئی۔ سٹور تیسری منزل پر تھا، جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہوتا۔ 10 دن بچی اکیلی سٹور میں پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کے پیمپر میں کیڑے پڑ گئے۔ 10 دن بعد جب بدبو مچی اور سٹور کھولا گیا تو بچی کی حالت دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور نائلا کو۔ احسان شمائلہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ نائلا نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا، کیونکہ نائلا گھر پر تھی، شمائلہ بھابھی کے 3 بیٹوں کو سنبھال رہی تھی۔ نائلا کی ساس، اس کا شوہر اور جیٹھ سب ہاسپٹل میں تھے۔ جب احسان نے بتایا کہ مبارک ہو، 4تھا بھی بیٹا ہوا ہے، یہ سن کر نائلا نے اپنے بڑھتے ہوئے وجود کی طرف دیکھا تھا۔ اسے بھی 5واں مہینہ تھا۔ دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ کاش میرے بھی بیٹا پیدا ہو، میں بھی بیٹے کی ماں بنوں۔ شروع سے اسے بیٹے کی خواہش تھی، کیونکہ وہ 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ ساری زندگی بھائی کو ترستی رہی تھی، اس لیے شادی کے بعد جٹھانی کے 3 بیٹوں پر اس نے بہت پیار نچھاور کیا تھا، اور بار بار اپنی جٹھانی سے کہتی تھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بیٹوں سے نوازے۔ وہ کہتی کہ ہاں کیوں نہیں۔ بہرحال تینوں بیٹے نائلا کے ساتھ بہت گھل مل گئے تھے، اپنی ماں سے زیادہ نائلا کے پاس رہتے تھے، اور وہ بھی انہیں دل و جان سے چاہتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ جب انہیں دیکھتی تو یہی خواہش ہوتی کہ میرا بھی بیٹا ہو، میں بھی اسے جی بھر کر پیار کروں گی۔ اس کی بڑی بہن کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن اسے اپنی بھانجیوں سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ جب اس کی بڑی بہن اس سے ملنے اس کے سسرال آتی اور اس کی بیٹیاں ذرا بھی کوئی شرارت کرتی تو وہ بری طرح سے ان کے منہ پر تھپڑ دے مارتی، کہنے لگی بڑی بدتمیز ہو تم لوگ، شیان اور آیان بھی تو ہیں، مجال ہے کہ میری الماری اور ڈریسنگ کی دراز کو کبھی کھولا بھی ہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ اس کی بڑی بہن نے جب نائلا کا سخت رویہ دیکھا تو کہنے لگی لڑکوں کو ایسے شوق نہیں ہوتے، لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے میک اپ دیکھنے کا، جیولری دیکھنے کا۔ کیا ہو گیا جو بچیوں نے تمہاری 1 یا 2 پونیاں پکڑ لیں؟ نائلا اپنی بہن سے کہنے لگی فرحانہ آپا، مجھے یہ سب نہیں پسند، اپنی بچیوں کو سمجھا کر لایا کریں کہ میرے کمرے میں تمیز سے بیٹھا کریں، میری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ وہ ایسی ہی تھی، شروع سے تلخ اور سخت مزاج۔ فرحانہ کا منہ بن گیا، حالانکہ وہ 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے آئی تھی، لیکن آدھے گھنٹے میں ہی واپس چلی گئی، اور نائلا کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میکے بھی جاتی تھی، اپنی بڑی بہنوں کے بچوں سے بڑی تنگ آتی تھی۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، ایک کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ نائلا بس اپنے بھانجے سے ہی پیار کرتی تھی، بھانجی کو تو دیکھتی تک نہیں تھی۔ کہنے لگی مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی بیٹیاں، بس مجھے بیٹوں سے پیار ہے۔ وہ بھانجے کو نہلاتی بھی تھی، کپڑے بھی پہنا دیتی، اسے سیریلیک بھی کھلا دیتی۔ وہ اپنے بھانجے ازمیر سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب شادی ہوئی تو جٹھانی کے بیٹوں سے پیار کرنے لگی، انہیں کبھی فرینچ فرائز بنا کر دیتی تو کبھی اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھانا کھلا دیتی۔ اس کی جٹھانی بھی بڑی خوش تھی، کیونکہ اس کے بچے تو نائلا ہی سنبھال لیتی تھی۔ احسان بھی بہت خوش تھا، کہنے لگا تم نے تو بہت جلد میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ کہنے لگی کہ یہ میرا بھی تو گھر ہے۔ کبھی کبھی تو نائلا بچوں کے ساتھ ایسی مگن ہوتی کہ احسان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ جب بھی آفس سے آتا تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، کبھی ان سے باتیں کر رہی ہوتی تو کبھی انہیں ہوم ورک کروا رہی ہوتی تھی۔ ایک بار احسان چڑ گیا تھا، کہنے لگا کہ جب بھی میں آتا ہوں تم بجائے مجھے وقت دینے کے شیان اور ایان کے ساتھ ہی کھیلتی ہو یا پھر انہیں پڑھاتی رہتی ہو، تمہارے بچے تو نہیں ہیں جو ہر وقت ان پر توجہ دیتی رہتی ہو۔ یہ بات سن کر نائلا کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو، آپ بچوں کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں۔ فیضان کہنے لگا میں مقابلے بازی نہیں کر رہا، وہ میرے بھتیجے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے ہماری شادی کو بھی 2 ماہ ہوئے ہیں، مجھے تمہارا وقت چاہیے، لیکن تم سارا دن بچوں کے ساتھ گزارتی ہو، رات کو اس وقت کمرے میں آتی ہو جب مجھے نیند آنے لگتی ہے۔
جو وقت مجھے دینا چاہیے تم وہ بھی شیان اور ایان کو دے دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے بیٹوں سے بہت پیار ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ احسان کہنے لگا بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن پھر بھی تم مجھے فراموش مت کیا کرو۔ احسان کی بات سن کر نائلہ مسکرانے لگی۔ نائلہ کو شروع سے ہی صرف بیٹوں میں دلچسپی تھی۔ جب اس کی بڑی بہن کے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہوئیں تو اس نے اپنی دونوں بھانجیوں کو پکڑا تک نہیں تھا۔ پیار کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کی بڑی بہن جب نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی تو پیچھے سے اس کی بیٹی روئے جا رہی تھی، اور برابر میں ہی نائلہ بیٹھی اپنے کالج کے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی، لیکن مجال ہے کہ جو نائلہ نے اسے ذرا بھی پکڑا ہو۔ بہن جب نہا کر کمرے میں آئی تو اپنی بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا، کہنے لگی نائلہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میری بچی رو رو کر بے حال ہو رہی ہے، کیا تھا جو تم اسے پکڑ لیتی؟ نائلہ کہنے لگی مجھے بچیاں پسند ہی نہیں ہیں، اگر آپ کا یہ بیٹا ہوتا تو میں ضرور اسے پکڑتی، سنبھال بھی لیتی، مجھے لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ یہ سن کر اس کی بہن نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ بڑی عجیب ہو تم بھی تو ایک لڑکی ہو۔ نائلہ کہنے لگی میرے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ میں بھی لڑکا ہوتی، مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں۔ بہرحال اس کی بہن کو لگا کہ آہستہ آہستہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بہن کی شادی ہوئی تو اس کی بھی پہلی بیٹی ہوئی تھی، لیکن نائلہ نے اسے بھی ناگواری سے ہی دیکھا۔ لیکن جب دوسری بہن کے بیٹا ہوا تب نائلہ کا رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ بھانجے کو پکڑ کر پیار کرتی کہنے لگی شبانہ آپی اس کا نام میں رکھوں گی، ازمیر۔ کہنے لگی اچھا تم ہی رکھ لو۔ بہرحال وہ بہت خوش تھی۔ جب بھی شبانہ رہنے آتی تو ازمیر کو نائلہ ہی اپنی گود میں اٹھائے پھرتی، کبھی اس کے لیے فرینچ فرائز بناتی، کبھی اس کو کھیر بنا کر دیتی۔ جو دوسری بھانجیاں کہتی کہ ہم بھی کھائیں گے نائلہ خالہ، ہمیں بھی دو، تو کہتی پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار جو کسی نے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، یہ میں نے صرف ازمیر کے لیے بنایا ہے، تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا۔ اس کی بھانجیاں برا سا منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ پتہ نہیں اسے بیٹیوں سے کیوں اتنی پرخاش تھی۔ بہرحال سسرال میں اسے 3 بیٹے مل گئے تھے جن کے ساتھ اس کا خوب دل لگ گیا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹ بال کھیلتی، فٹ بال کھیلتی، انہیں ٹیوشن پڑھاتی۔ گھر کا کام وہ منٹوں میں کر لیتی تھی، اسے گھر کے کام کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور باقی کا وقت وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اس کی جٹھانی تو بڑی سکون میں آ گئی تھی کہ بچے اسے تنگ ہی نہیں کرتے تھے، ہر وقت چاچی چاچی کرتے رہتے تھے۔ چاچی چلے نہ پاستا بنا دیں اور وہ فٹافٹ کچن میں کھڑی ہو کر شیان، ایان اور فرحان کے لیے پاستا بنانے لگتی۔ ایک بار جٹھانی کے بیٹے ایان کو بخار ہو گیا اور وہ نائلہ کا بہت زیادہ عادی ہو چکا تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں روئے جا رہا تھا کہ چاچی کے ساتھ ہی سوؤں گا۔ رات کے 3 بجے نائلہ کے دروازے پر مجبوراً اس کی جٹھانی شمائلہ نے دستک دی۔ دروازہ احسان نے کھولا، کہنے لگا جی بھابھی خیریت ہے؟ انہوں نے ایان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگی تمہاری بیوی نے تو پتہ نہیں میرے بچوں پر کیا جادو کر دیا ہے، بخار میں بچوں کو ماں یاد آنی چاہیے اور میرے بیٹے کو چاچی یاد آ رہی ہیں، کہہ رہا ہے کہ چاچی کے ساتھ ہی سوؤں گا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ احسان کہنے لگا چلیں کوئی بات نہیں۔ نائلہ ایان کی روتی آواز سن کر اٹھ بیٹھی، پھر اپنے ساتھ سلا لیا۔ پوری رات اس کا خیال بھی رکھتی رہی۔ احسان تو کبھی کبھی اسے دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ اگر اس کا اپنا بچہ ہو گیا تو وہ تو شاید دیوانی ہی ہو جائے گی۔ احسان کی شادی کو بھی 3 ماہ گزرے تھے جب نائلہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ اس کی جٹھانی نے ڈاکٹر پر جانے سے پہلے ہی اسے کہہ دیا کہ اب میں ضرور تائی اماں بن جاؤں گی، اور وہی بات ہوئی تھی۔ اس کی جٹھانی کو تیسرا مہینہ تھا، اسے چوتھا بچہ ہونے والا تھا، اور نائلہ امید سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی جٹھانی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، کہتی تھی کہ میرا تو چوتھا ہونے والا ہے، میری خیر ہے، لیکن تمہارا پہلا بچہ ہے، بہت خیال رکھا کرو۔ دونوں میں پیار محبت بہت تھا، اور سب سے بڑی وجہ تھی کہ نائلہ اس کے بیٹوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک بار اس کی جٹھانی کہنے لگی میری تو دعا ہے کہ اللہ مجھے اس بار بیٹی دے۔ یہ سن کر نائلہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہاں ارے ایک اور بیٹا ہوگا تو فرحان کا جوڑی دار آ جائے گا، کیونکہ شیان اور ایان دونوں مل جاتے ہیں اور فرحان کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی جٹھانی کہنے لگی نہیں،
میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی بھی ہو، بلکہ میری اور عمران کی تو شروع سے خواہش تھی کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن قسمت کے تینوں ہی بیٹے ہو گئے ہیں۔ اب چوتھی بار بھی آخری بچہ ہے۔ اس کے بعد تو میرا آپریشن ہو جائے گا، اور میں دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی سے نوازے۔ یہ سن کر نائلہ کہنے لگی، توبہ کریں بھابھی، بیٹی نہیں مانگا کریں، مجھے تو بیٹیوں سے سخت چڑ ہے۔ اگر آپ کے 3 بیٹوں کی بجائے 3 بیٹیاں ہوتی تو میں تو انہیں اپنے کمرے میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا ہے میری بھانجیاں مجال ہے کہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، میں رکھ کر چماٹ مارتی ہوں، اور مارنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں۔ اتنی نفرت ہے مجھے بیٹیوں سے۔ یہ سن کر شمائلہ اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، ایسے نہیں کہتے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، بس سب کہنے کی باتیں ہیں بھابھی، بیٹیاں صرف زحمت ہوتی ہیں، زحمت۔ نائلہ کی بات سن کر شمائلہ کہنے لگی، ارے ایسے نہیں کہتے۔ کہنے لگی، میں تو ہر نماز میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے جڑواں بیٹے دے، مجھے بیٹے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت شدت سے بیٹوں پر پیار آتا ہے، اور اتنی ہی نفرت مجھے بیٹیوں سے ہے۔ شمائلہ نے یوں ہی کہہ دیا، اگر تمہاری پہلی بیٹی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ یہ سن کر نائلہ کو بڑا غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی، بھابھی آپ مجھے بد دعا دے رہی ہیں؟ کہنے لگی، اس میں بد دعا والی تو کوئی بات نہیں، بیٹا بیٹی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کسی کو کیا دے اور کیا نہ دے۔ کہنے لگی، مجھے بد دعا نہ دیں، میں تو آپ کے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے یہ دعا دیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ شمائلہ تو اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، ہاں اللہ تمہیں وہ دے جو تمہیں چاہیے، تمہاری ساری خواہشات کو پورا کرے۔ نائلہ خوش ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، اور آج اس کی جٹھانی کے بیٹا ہوا تھا۔ شاید اس کی جٹھانی اتنی خوش نہیں تھی جتنی نائلہ خوش تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا، کہنے لگی، احسان مجھے لے جائیں، مجھے بھی چھوٹا سا بچہ دیکھنا ہے۔ احسان کہنے لگا، اپنا خیال رکھو، اپنے بچے کا خیال رکھو، 2 دن میں بھابھی گھر آ جائیں گی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ بہرحال احسان کو گھر آنا پڑا۔ تب تک وہ اپنی جٹھانی کے تینوں بیٹوں کو کھانا کھلا کر سلا چکی تھی۔ احسان کے ساتھ ہاسپٹل گئی، ننھے منھے بچے کو دیکھ کر اسے بہت پیار آیا۔ کہنے لگی، اس کا نام میں رکھ لیتی ہوں، روحان۔ اس کی جٹھانی کہنے لگی، ہاں ہاں تم ہی رکھ لو۔ اس کی ساس اور سسر دونوں بہوؤں کا آپس میں پیار اور اتفاق دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ گھر جنت کا گہوارہ لگنے لگا تھا، لیکن یہ سب کچھ بہت جلدی بکھرنے والا تھا، ٹوٹنے والا تھا۔ 3 مہینے بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ جب ڈاکٹر نے نائلہ کو بتایا کہ اس کا بھی آپریشن ہی ہوگا تو وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی جٹھانی اسے تسلیاں دے رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ احسان اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ جب ہاسپٹل میں گئی تو آخری لمحات میں بھی یہی دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر میرے وجود میں بیٹی ہے تو بے شک اسے ختم کر دے۔ اس کے بعد اسے بے ہوشی کا ٹیکا لگ گیا، لیکن جب ہوش آیا تو روتے ہوئے بچے کی آواز کانوں میں ٹکرائی، چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی، اللہ نے مجھے بیٹا ہی دیا ہے نا؟ لیکن اس کی ساس کہنے لگی، نہیں بیٹا، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں نوازا ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی کب پیدا ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرے گھر بیٹی نہیں پیدا ہو سکتی۔ بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے تو بیٹیوں سے بہت نفرت ہے، پھر مجھے بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان جس سے نفرت کرتا ہے اسے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سن کر سبھی حیران تھے۔ نائلہ کی ساس اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں تو یہ پیدا ہونے والی پہلی بیٹی ہے۔ میرے بھی 2 بیٹے تھے، اور شمائلہ کے بھی 4 بیٹے ہیں، ہم تو ترستے تھے بیٹی کے لیے۔ تم یہ مت سمجھو کہ بیٹی پیدا ہونے سے تمہاری اہمیت گھر میں کم ہو جائے گی۔ لیکن نائلہ پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ نہیں نہیں، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں گی۔ مجھے نفرت ہے بیٹیوں سے، مجھے بیٹی چاہیے ہی نہیں۔ یہ سن کر احسان کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ چل کر نائلہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم کیسی ماں ہو؟
اپنی ہی بیٹی کا گلا گھونٹنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو۔ احسان کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ نائلہ اس طرح کی بات بھی کر سکتی ہے، لیکن اس پر تو جیسے کوئی پاگل پن سا سوار تھا۔ کہنے لگی میں اسے نہیں پکڑوں گی، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ میں نفرت کرتی ہوں بیٹیوں سے۔ مجھے پتا ہوتا کہ میرے وجود میں ایک بیٹی پل رہی ہے تو میں کب کا اسے ختم کروا چکی ہوتی۔ یہ سن کر سب ہکا بکا نائلہ کی شکل دیکھ رہے تھے۔ احسان کہنے لگا اگر اب تم چپ نہیں ہوئی تو میں تھپڑ تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ وہ کہنے لگی مار ڈالو مجھے، ورنہ میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گی۔ احسان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر نائلہ کو ہوا کیا ہے، ایسی بھی بیٹیوں سے کیا نفرت ہے اسے۔ اس کی ساس، اس کی جٹھانی سبھی اسے سمجھا بجھا کر جا چکے تھے۔ اب وہ چپ تھی، لیکن اپنی بیٹی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ بیچاری بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ نرس کئی بار آ کر کہہ چکی تھی کہ آپ اسے اپنا فیڈ کروائیں، لیکن نائلہ نے اسے نہیں دیکھا۔ احسان نے نرس سے پوچھ کر ہی اپنی بچی کو ڈبے والا دودھ پلایا تھا۔ باپ کی گود میں وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے پیار بھی کر رہا تھا، چوم بھی رہا تھا، لیکن نائلہ نے بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ 2 دن بعد اس کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی تھی، لیکن ان 2 دنوں میں اس نے اپنی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ احسان ہاسپٹل میں تو چپ رہا، کچھ نہیں کہا، لیکن گھر آتے ہی جیسے ہی وہ بیڈ پر بیٹھا اس نے اپنی بیٹی کو گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگی اسے اٹھا لو، میں اسے نہ تو پیار کروں گی نہ اپنا دودھ پلاؤں گی۔ احسان کہنے لگا اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا یا اسے اپنی محبت سے محروم کیا تو نائلہ میں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے کر نکال دوں گا۔ دھمکی کچھ ایسی تھی کہ نائلہ کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ احسان بے حد غصے میں تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ بچوں کو ٹوٹ کر چاہنے والی اس کی بیوی، جو اس کے بھتیجوں سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، ان کے نخرے اٹھاتی تھی، بچوں کی خاطر اپنے شوہر پر بھی توجہ نہیں دیتی تھی، وہ اپنی اولاد کو یوں دھتکارے گی صرف اس لیے کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ اکثر یہ سننے میں آتا تھا کہ سسرال والوں نے بہو کو اس لیے گھر سے نکال دیا کیونکہ اس نے بیٹی پیدا کی تھی، شوہر نے بیوی کو اس لیے طلاق دی تھی کہ اس نے بیٹی پیدا کی تھی۔ کبھی یہ سننے میں نہیں آیا تھا کہ ماں نے اس لیے بچے کو اپنی ممتا اور پیار سے محروم رکھا کیونکہ اسے بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ شاید نائلہ وہ واحد ماں تھی جسے اپنی ہی بیٹی سے نفرت تھی۔ احسان کی بات سن کے وہ چپ چاپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے احسان کو دیکھتی رہی۔ بیٹی اس کی گود میں لیٹی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ 2 دن سے ماں کے لمس کو ترس رہی تھی۔ احسان کہنے لگا پکڑو اسے، سینے سے لگاؤ۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا، حالانکہ اب تک اس نے نائلہ کے ساتھ صرف نرمی ہی برتی تھی، ہمیشہ پیار سے بات کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کہنے لگا میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں اور یہ بھوکی ہے، جب میں کمرے میں واپس آؤں تو یہ بھوکی نہ رہے۔ میں اسے ڈبے کا دودھ نہیں پلانا چاہتا، میری بچی کا حق تم اسے پوری ایمانداری سے دو گی، ورنہ میری زندگی میں تمہاری کوئی بھی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ بڑی نفرت سے نائلہ نے اس بچی کو دیکھا۔ اسے یوں کہنے لگی جیسے وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ آتے ہی تم نے میرا گھر بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ تمہارا باپ مجھے طلاق کی دھمکی دے کر گیا ہے، صرف تمہاری وجہ سے، اور میں تم سے محبت کروں گی؟ میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، میں کسی بھی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتی۔ فی الحال اس کی مجبوری تھی، اس لیے بچی کی بھوک وہ مٹا چکی تھی۔ اس کی بیٹی سو چکی تھی، اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور رخ بدل گئی۔ اس کی جٹھانی اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی، کہنے لگی یہ پی لو، میں تمہارے لیے گوشت کی یخنی بنا رہی ہوں، تم آرام کرو۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شمائلہ کہنے لگی کیا ہو گیا؟ کہنے لگی مجھے بیٹی کیوں پیدا ہوئی جب میں بیٹیوں سے نفرت کرتی تھی؟ آپ کو تو بیٹے کی خواہش تھی۔ ایسا کریں اسے آپ رکھیں، میں اسے نہیں سنبھالوں گی، آپ روحان مجھے دے دیں۔ یہ سن کر شمائلہ اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی میرے بچے تمہارے بچے الگ تھوڑی ہیں۔ پھر اس نے بیٹی کو اٹھا لیا، اسے یوں پیار کیا، کہنے لگی اتنی معصوم سی ہے، پیار سے دیکھو گی تو اس پر پیار آئے گا۔ ارے مائیں تو تڑپ جاتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ وہ کہنے لگی میں بھی ضرور تڑپتی اگر یہ بیٹا ہوتا۔ شمائلہ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا بیٹی دوسروں کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے آپ کی اولاد اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اس نے تو ایک جیسی تکلیف ہی برداشت کی ہوتی ہے۔ بہرحال
شمائلہ نے اس بچی کو بہت پیار کیا تھا، پھر نائلہ کے پاس لٹا دیا۔ نائلہ پورا دن اس بچی کو نہیں پکڑتی تھی، بس احسان کے سامنے ہی پکڑ لیتی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنی بچی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اگر تھوڑا بہت اسے سنبھالتی تھی تو صرف احسان کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اور رات کو جب بچی کسی وجہ سے اٹھ کر رونے لگتی تو نائلہ چلانے لگ جاتی، کیا مصیبت ہے، سونے بھی نہیں دیتی، میں تو پتہ نہیں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ احسان اٹھ کر بیٹھ جاتا، اپنی بچی کو گود میں پکڑ لیتا، کہتا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ ہر ماں بچے کو سنبھالتی ہے، تم کوئی انوکھا نہیں سنبھالو گی؟ جب شمائلہ بھابھی کا بیٹا یان بیمار ہوا تھا تب تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، رات کو جاگنے میں، اسے سنبھالنے میں، اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ نائلہ نے احسان کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ احسان کے ساتھ بات کرنا ہی بیکار ہے۔ رات بھر احسان ہی اپنی بیٹی کو گود میں بہلاتا رہا اور نائلہ سو چکی تھی۔ بیٹی بھی ماں سے زیادہ باپ کی عادی ہونے لگی تھی۔ جب بھی احسان اپنے آفس سے آتا اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگتی، وہ بھی اسے پکڑ کر پیار کرتا، چومتا۔ گھر میں سبھی نائلہ کی بیٹی کو پیار کرتے تھے۔ اس کا نام ہانیہ بھی احسان نے ہی رکھا تھا۔ دادا دادی، تایا تائی، ان کے بچے سبھی بہت پیار کرتے تھے سوائے نائلہ کے۔ وہ بچی اتنی معصوم اور اتنی پیاری تھی کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں نائلہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ اس کی والدہ اور اس کی بہنیں بھی اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر آئی تھیں، سبھی پیار کر رہی تھیں۔ بڑی بہن کہنے لگی یہ تو بالکل تمہاری جیسی ہے، ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے۔ یہ سننا تھا کہ نائلہ اپنی بڑی بہن پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی نہیں ہے یہ میری جیسی، اپنے باپ جیسی ہے، خبردار جو کسی نے اس کو مجھ سے ملایا تو۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا کیا ہو گیا، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگی آپ ان سے کہیں کہ چپ رہیں، مجھ سے تو بات ہی نہ کیا کریں، شاید ان کی ہی بد دعا لگی ہے مجھے، جو مجھے بیٹی پیدا ہو گئی۔ بڑی بہن کہنے لگی کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بد دعاؤں سے بیٹیاں ہوتی ہیں؟ کیا بیٹی کوئی بد دعا ہوتی ہے؟ نائلہ کہنے لگی ہاں، میرے لیے کسی بد دعا سے کم نہیں ہے، مجھے نفرت ہے اس سے، میں صرف احسان کی وجہ سے اسے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو میں اس کے ساتھ۔ وہ باقی کے لفظ اپنے منہ میں دبا گئی، بڑے غصے میں تھی۔ اس کی بہنیں، اس کی ماں اس کو دیکھ کر حیران تھیں۔ کچھ دیر بعد سبھی جا چکے تھے۔ 2 مہینے کی بچی بھوک کے مارے روئے جا رہی تھی اور نائلہ نہانے گئی تھی۔ چاہتی تو اپنی بچی اپنی ساس یا جٹھانی کی گود میں ڈال کر چلی جاتی، لیکن جان بوجھ کے اس نے کمرہ بند کیا، بیٹی کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود نہانے چلی گئی۔ بچی رونے لگی، رو رو کر بے حال ہونے لگی، لیکن وہ واش روم میں پڑی رہی۔ اس کی ساس نے جب بچی کی روتی ہوئی آواز سنی تو اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ جٹھانی نے بھی دروازہ بجایا، لیکن 2 گھنٹے سے پہلے اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ نہا کر بھی آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی، بچی کو روتے ہوئے دیکھنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب اس کی بچی رو رو کر بے حال ہو گئی، سسکیاں بھرنے لگی، تب اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی ساس کہنے لگی بچی کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہنے لگی میں نہانے چلی گئی تھی اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور اسے تو ویسے بھی رونے کی عادت ہے۔ اس کی ساس کہنے لگی اگر تم نہانے ہی جا رہی تھی تو مجھے پکڑا کر چلی جاتی۔ آگے بڑھ کر اس کی ساس نے ہی اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ جب بھی نائلہ اسے روتا ہوا دیکھتی تو تھپڑ اس کے منہ پر مارتی، جب وہ روتی تو کہتی کہ اس کو تو عادت ہے رونے کی۔ بچی 6 ماہ کی ہو چکی تھی، لیکن نائلہ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہوئی۔ ایک بار اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے بچی کو پکڑا اور چھت والے کمرے میں لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دیا، اور خود نیچے آ کر تیار ہو کر چپ چاپ اپنے میکے چلی گئی۔ دوپہر کا وقت، سب لوگ سو رہے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ بچی اوپر اسٹور میں ہے۔ بچی کو گھر میں نہیں دیکھا تو اس کی جٹھانی نے ضرور پوچھا تو کہنے لگی کہ اپنی امی کی طرف آئی ہوں۔ اس کی والدہ نے جب پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے تو وہ کہنے لگی کہ دادی کے پاس ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ میں سنبھال لوں گی، اب میں چند دن کے لیے آئی ہوں، مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ سب کو یہی لگا کہ وہ بیٹی کو ساتھ لے کر گئی ہے۔ نائلہ کی والدہ کو یہ لگا کہ شاید بیٹی کو دادی سنبھال رہی ہے، کیونکہ بیٹی کے تیور تو وہ دیکھ چکی تھیں۔
وہ تو بچی کو نہ سنبھال رہی تھی، نہ پکڑ رہی تھی، اور نہ ہی اس نے میکے میں آ کر اپنی بیٹی کو ایک دن بھی یاد کیا۔ 10 دن گزر گئے تھے۔ اس کی جیٹھانی جب اوپر والے پورشن میں گئی جو آدھی چھت تھی اور بس ایک سٹور وہاں بنا تھا، دوسرا عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے سٹور کا دروازہ کھولا تو پوری طرح سے چیخنے چلانے لگی، کیونکہ نائلہ کی بیٹی مر چکی تھی۔ جس حالت میں وہ بچی تھی، اس کی جیٹھانی ہکا بکا رہ گئی۔ سبھی نے اوپر آ کر جب وہاں پر مردہ بچے کو دیکھا تو حیران ہونے لگے۔ احسان کو جب پتہ چلا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فون کر کے نائلہ کو طلاق دے دی، حالانکہ وہ کہتی رہ گئی کہ مجھے معاف کر دو، ہم گھر بچا سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے اس بار مجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے نائلہ کو طلاق دے دی تھی اور پھر سے اپنی ماں کی دہلیز پر وہ آ گئی۔ اس کی بہنیں اب اپنی بیٹیاں اور اپنے بچے نائلہ کو نہیں دیتی تھیں۔ کہتی تھیں جسے اپنی بچی پر ترس نہیں آیا وہ ہمارے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی۔ نائلہ کو روز خواب میں اپنی بیٹی نظر آتی تھی، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں پاتی تھی۔ اسے احساس ہوتا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اپنی نفرت میں آ کر اس نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا، اپنا گھر برباد کر ڈالا۔ وہ معصوم سی بچی کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ فطور کہاں سے آ گیا تھا کہ بیٹی بیٹے کے مقابلے میں کمتر ہوتی ہے۔